बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 मई बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सलमान अकरम राजा साहब की दरख्वास्त पर NA 128 ओन चौधरी के ख़िलाफ़ अहम समाअत हुई है और आप जानते हैं कि इस केस में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकला पीछे हटने लगे हैं। ऐसा क्या है कि हर तारीख पर इलेक्शन कमीशन के वकला की जानिब से कोई ना कोई अदालत से टाइम लिया जाता है या डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं वकला की जानिब से। हालांकि उनको पता है कि वो एक मामले पर अपना फ़ैसला दे चुके हैं, तो अगर उनका फ़ैसला इतना ही मेरिट पर मबनी है तो उनको फिर अपने फ़ैसले को दिफा करना चाहिए और बजाय इसके कि टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करें। चूँकि सलमान अकरम राजा साहब का जो मौक़िफ़ है वो बड़ा तगड़ा है। आज भी जब अदालत में समाअत हुई लाहौर हाई कोर्ट में, और इसी तरीके से इलेक्शन ट्राइब्यूनल सिंध हाई कोर्ट में भी एक अहम समाअत हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की दरख्वास्त पर, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, आज इस्लामाबाद में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई DGI SPR की जानिब से। आज 7 मई है और एक दिन रहता है 9 मई जिसमें इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया, जिस गिरफ़्तारी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गैर कानूनी करार दिया और रिहा करने का हुक्म दिया था, और वहाँ से फिर मामलात ख़राब हुए और उसका आज तक 1 साल हो गया है। 27 मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 27 कारकुनान हैं जो जना हाउस हमला केस में या कोर कमांडर हाउस हमला केस में अभी तक जेल में थे। उसमें से मज़ीद आज 10 की ज़मानत मंजूर हो गई। 14 की कल हुई थी, 27 बच गए थे, आज 10 की ज़मानत मंजूर हो गई है। ये ज़मानतें क्यों मंजूर हो रही हैं? अगर आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फ़ैसला है उसको देखें, जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब का, जिस तरीके से रावलपिंडी में GHQ हमला केस पर 6 मुल्ज़मान की ज़मानत मंजूर की थी। फिर हम देखते हैं कि अनवारुल हक पन्नू साहब की एक जजमेंट थी डिवीज़न बेंच की रावलपिंडी बेंच में, जिसमें उन्होंने इन सारी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया था। हाल ही में जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने जो सवालात उठाए 9 मई के केसेस में प्रोसिक्यूशन की तफ्तीश के हवाले से, हालत ये है कि अभी तक 1 साल हो गया है, कोई भी ट्रायल आगे नहीं कंटिन्यू हो सका। ये सारी चीज़ें बताती हैं कि कहाँ तफ्तीश में और कहाँ प्रोसिक्यूशन की जानिब से अदम सबूतों की बुनियाद पर ज़मानतें भी दी जा रही हैं, रिहा भी किया जा रहा है, और अब लाहौर में सिर्फ 17 कारकुनान हैं जिनकी ज़मानतें पेंडिंग हैं, बाकी तमाम को 1 साल के अंदर अदालत ने रिलीज़ कर दिया। वो किस बुनियाद पे किया जाता है? वो हमेशा किया जाता है कि उनके ख़िलाफ़ जो सबूत हैं, जो रिकॉर्ड पर सफ़े मिसल पर, वो कोई ऐसे स्ट्रॉन्ग नहीं है कि उनको बिहाइंड दी बार रखा जा सके। एक तरफ ये मंज़रनामा है जो कानूनी मंज़रनामा है, दूसरी तरफ सियासी मंज़रनामा है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी और मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद भी इसके ऊपर बात करता रहता है वक्तन फ़वक्तन। और साथ जो है वो आज 9 मई के केसेस के हवाले से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिया के हवाले से बड़ी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई DGI SPR की जानिब से, और उसमें फिर अदलिया के हवाले से जो मामलात हैं, सोशल मीडिया के जो चीज़ें वो भी सामने आई और उनके ऊपर भी बात की गई। उन्होंने कहा है कि 9 मई सिर्फ वाजिब पाकिस्तान का मुकदमा नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा है। उन्होंने कहा कि किसी भी मुल्क को उसकी फ़ौज पर हमला कराया, उसकी फ़ौज के शुहदा की अलामात की तज़हीक की थी, उसके बानी के घर को जलाया था, वहाँ पर फ़ौज और अवाम के दरमियान नफ़रत पैदा की गई, और वो लोग जो ये कह रहे हैं, वो ये करवा रहे हैं, उनको कैफ़र किरदार तक ना पहुँचाया जाए तो किसी भी मुल्क में ऐसा हो, वहाँ के निज़ाम इंसाफ पर सवाल उठता है। DGI SPR का कहना था कि हम समझते हैं और इस बात पर यकीन रखते हैं कि अगर पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ पर यकीन रखना है और जज़ा और सज़ा का वो निज़ाम जिस पर अल्लाह ताला की ये कायनात और ये कुदरत और ये निज़ाम चलता है, अगर इस पर यकीन कायम रखना है तो 9 मई के मुल्ज़मान, उसको करने वाले और उसको कराने वाले आइन और कानून के मुताबिक उन्हें सज़ा देनी पड़ेगी। मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने 9 मई से मुतल्लिक़ बयानिया बनाए जाने के हवाले से कि 9 मई कोई ढकी छुपी चीज़ नहीं है, उसके नाकाबिल तरदीद शवाहिद अवाम के पास भी हैं, अफवाज के पास ही नहीं, हम सब के पास हैं। हम सब ने अपनी आँखों से इन वाक़यात को होते देखा है, और जो उसकी क़यादत के ख़िलाफ़, अफवाज के ख़िलाफ़, एजेंसी और इदारों के ख़िलाफ़ झूठ और प्रोपेगेंडे से उनके जहन बनाए गए। उन्होंने कहा कि हमने देखा कुछ सियासी रहनुमाओं ने चुन चुन कर अहदाफ दिए कि इधर हमला करो, उधर हमला करो, और हमने सिर्फ कुछ चीज़ें दिखाई हैं। उसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद की भी एक ऑडियो और मुराद सईद की भी ऑडियो जो है वो चलाई गई, और फिर उसमें मुख्तलिफ़ हवाले दिए। 2021 में वाशिंगटन में कुछ हुआ, बाकी जो ममालिक में हुआ। उन्होंने कहा कि 9 मई की असल हकीकत ये है कि वो सियासी टोला शय पढ़ते पढ़ते यहाँ तक पहुँचा कि वो अपनी फ़ौज और अपने इदारों पर हमला आवर हो गया, और पाकिस्तान की जो गैरतमंद बाशऊर अवाम है वो 9 मई को खड़ी हो गई। वो ऐसे कि उन्होंने अपने आप को इस इंतशारी टोले से पीछे कर लिया।
8 فروری کے حوالے سے بھی بات کی گئی اور اس میں بھی کہا گیا کہ اس لیول کے ووٹ نہیں پڑے کہ یہ کہا جا سکے کہ وہ کہ 9 مئی کے مقابلے میں کو ووٹ پڑے ہیں۔ DGISPR کی جانب سے یہ بھی کہا گیا، افغان مقیم جو ہیں ان کے حوالے سے بھی بات کی گئی اور جو مختلف حملے ہوئے ہیں اس کے حوالے سے بھی بات کی گئی۔ جب ان سے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ صرف 9 مئی کا جوڈیشل انکوائری نہیں ہونی چاہیے بلکہ 2014 کے دھرنے کی بھی اور پارلیمنٹ پر جو حملہ ہوا ان چیزوں کو بھی پھر دیکھا جانا چاہیے، اور اس طریقے سے جو آئین اور قانون ہے اس کو ہر صورت اس کے مطابق کام کرنا چاہیے۔ پھر بھارت کے ساتھ جو معاملات ہیں اس کے اوپر بھی بات کی ہے۔ تو یہ اوورآل جو آج کی پریس کانفرنس تھی وہ 9 مئی کے حوالے سے تھی اور وہ پاکستان تحریک انصاف کا جو بیانیہ ہے اس کے حوالے سے تھی، اور جس کے اوپر پھر پاکستان تحریک انصاف نے جو رد عمل دیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اگر آپ ایک سیاسی پریس کانفرنس کریں گے تو اس کا پھر رد عمل دینے کا بھی ہمارے پاس حق موجود ہے، چونکہ ایک ہوتی ہے پروفیشنل کہ آپ اپنے تمام جو معاملات ہیں، دہشت گردوں کے خلاف جو کارروائی ہے، مختلف چیزیں ہیں اس کے اوپر بات کریں۔ جب آپ ایک سیاسی ٹولہ ایک جماعت کو کہہ کر پکاریں تو پھر اس کے اوپر رد عمل دینا یا اس کا جواب دینے کا حق ہم محفوظ رکھتے ہیں، تو وہ ایک سیاسی ان کی جانب سے بھی اس کا جواب دیا جائے گا۔ اور دیکھنا یہ ہے، اصل چیز ہے عوام کا مینڈیٹ۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف کو کتنا ووٹ ملا ہے، اور یہ تو پاکستان مسلم لیگ نون بھی اس بات کو مانتی ہے۔ بہرحال اور عدلیہ کے حوالے سے بھی جب بات کی گئی اور سوال پوچھا گیا تو باقاعدہ طور پہ کہا گیا کہ بغیر الزام ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ ہر صورت جو معاملات سب جوڈیس ہوں ہمیں اس کے اوپر بات نہیں کرنی چاہیے، اور ساتھ DGISPR کی جانب سے سوشل میڈیا میں جو نفرت پھیلائی جا رہی ہے، جو جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے اس کے اوپر بھی بات کی گئی۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو یہ بات کی ہے کہ ہم اس کے اوپر بھی پریس کانفرنس کریں گے، اب پاکستان تحریک انصاف اس کا کیا جواب دیتی ہے وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ سندھ ہائی کورٹ کے الیکشن ٹرائبونل میں عام انتخابات 2024 میں مبینہ دھاندلی اور نتائج میں رد و بدل سے متعلق کیس پر سماعت ہوئی۔ NA 243 سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار شجاعت علی خان ایڈوکیٹ کی الیکشن پٹیشن پر سماعت ہوئی۔ یہ NA 243 ہے اور PTI کے امیدوار ہیں شجاعت علی خان ایڈوکیٹ، ان کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ فارم 45 کے مطابق کامیاب ہوا۔ فارم 47 میں قادر پٹیل کو کامیاب قرار دیا گیا۔ یہ قادر پٹیل کے خلاف ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں۔ قومی اور صوبائی اسمبلی کے ووٹوں کے تضاد کو ختم کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ جی فارم 45 کے مطابق نتائج جاری کیے جائیں اور جو اتنا بڑا تضاد ہے صوبائی اور قومی اسمبلی کے ووٹوں میں اس کو ختم کیا جائے۔ فارم 45 کے مطابق تصدیق شدہ نتائج جاری کیے جائیں اور ہر صورت ہمیں ریلیف دیا جائے۔ سندھ ہائی کورٹ نے اس معاملے پر درخواست گزار کو 20 مئی کو گواہ اور شواہد پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ الیکشن کمیشن اور آئندہ سماعت پر باقی فریقین سے بھی جواب طلب کر لیا۔ 20 مئی کو عدالت نے کہا کہ آپ وہ الیکشن کمیشن اپنا جواب جمع کروا دیتا ہے اور باقی جو فریقین ہیں قادر پٹیل وغیرہ وہ بھی جواب جمع کروا دیتے ہیں، آپ بھی اپنے گواہان اور جو آپ کی ایویڈنس ہے، ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے، چونکہ فارم 45 ان کے پاس موجود ہیں، وہ بھی تمام کے تمام عدالت نے کہا کہ آپ وہ جمع کروائیں تاکہ پھر ہم اس کو دیکھ سکیں۔ دوسری طرف سلمان اکرم راجہ صاحب کی درخواست ہے، جسٹس علی باقر نجفی صاحب کی عدالت ہے، یہ الیکشن پٹیشن نہیں ہے، یہ ریٹ پٹیشن ہے، اور یہ وہ معاملہ ہے جس پر سب سے پہلے سلمان اکرم راجہ صاحب نے درخواست دائر کی تھی جب 8 فروری کو انتخابات کے نتائج تیار ہو رہے تھے۔ اس کے بعد پھر یہ معاملہ الیکشن کمیشن کو بھیج دیا گیا، الیکشن کمیشن نے نہ سنا۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کا یہ ماننا ہے کہ میرا کیس الیکشن ٹرائبونل کا نہیں ہے، میرا کیس یہ ہے کہ جی ہر صورت جو اتھارٹیز ہیں یا جو باقی لوگ ہیں ان کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا دوبارہ گنتی اگر ہو اور وہ ہماری موجودگی میں ہو، تو ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو فارم 45 ہمارے پاس موجود ہے دوبارہ گنتی ہو اور وہ ہماری موجودگی میں ہو، تو ہمارا الیکشن ٹرائبونل کا کیس ہی نہیں ہے، ہم کیوں الیکشن ٹرائبونل میں جائیں؟ ہم ہائی کورٹ میں جائیں گے اور ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ جائیں گے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کے وکیل ہیں سمیر کھوسا صاحب، انہوں نے آج بھی عدالت میں دلائل دیے۔ لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پر بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ جی ہمیں تیاری کے لیے موقع دیا جائے۔ اون چودھری کے جو وکیل ہیں وہ پہلے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر تھے، جو آج آپ نے دیکھا وہ وہاں پہ گفتگو بھی کر رہے تھے، آج جو لائیو سماعت تھی تو وہ اس میں ہیں، اور ساتھ الیکشن کمیشن کے بھی وکلا ہیں۔ تو سمیر کھوسا نے یہ بات کی ہے علی باقر نجفی صاحب کی عدالت میں کہ یہ صرف معاملات کو ڈیلے کرنا چاہتے ہیں، ڈیلے سے بچنے کے لیے تو ہم
ٹرائبونل میں نہیں گئے اور ہم ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں آئے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا میرٹ کے اوپر فیصلہ ہو. الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ وہ درست نہیں ہے اور آپ اس سارے معاملے کو خود دیکھیں اور اس سارے معاملے کے اوپر فیصلہ دیں. لیکن اگر الیکشن کمیشن اسی طریقے سے اس معاملے کو ڈیلے کرنا چاہتا ہے، سمیر کھوسہ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ جب الیکشن کمیشن نے ہماری درخواست خارج کی اور ہم نے اس فیصلے کو چیلنج کیا ہے، تو جب ان کا فیصلہ میرٹ پر مبنی ہے تو پھر کس چیز کی پریشانی ہے کہ ہر تاریخ پر، جیسے آپ نے دیکھا نیب کے کیس میں جو اسپیشل پروسیکیوٹر ہیں امجد پرویز صاحب، وہ ہر تاریخ پر ڈیٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں جو ضمانت کی درخواست ہے. تو یہاں بھی الیکشن کمیشن کے وکلاء کا بھی وہی رویہ ہے کہ وہ عدالت میں بار بار استدعا کر رہے ہیں مہلت کی. اب عدالت میں آج جب سماعت ہوئی تو یہ تمام باتیں ہوئیں اور سمیر کھوسہ صاحب نے بھی دلائل دیے. تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو جو چیلنج کیا، الیکشن کمیشن نے اپیل پر قانون کے منافی فیصلہ کیا، اس وجہ سے الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم کرا دیا جائے. جسٹس علی باقر نجوی صاحب نے آخری موقع دیا ہے الیکشن کمیشن کے وکلاء کو اور درخواست گزار کے وکلاء کو، اور ان سے کہا ہے کہ آپ 15 مئی کو فائنل اپنے آرگومنٹس دیں، اور عدالت نے کہا کہ 15 مئی کو دلائل سننے کے بعد ہم اسی دن ڈیسائیڈ کر دیں گے. اب کوئی بات نہیں، ایک ہفتہ ہے، ایک ہفتے کے بعد یہ کیس دوبارہ لگ جائے گا. کتنی تاریخیں لے لیں گے الیکشن کمیشن کے وکلاء یا جو باقی مخالف کینڈیڈیٹ کے وکلاء ہیں، الٹیمیٹ یہ معاملہ ڈیسائیڈ ہوگا. علی باقر نجوی صاحب سے اگر خارج بھی ہوتا ہے تو کم از کم یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان جانے والا بنے گا. اور آپ کو یاد ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ بات کی جب کل جسٹس ستر من اللہ صاحب ریمارکس دے رہے تھے، تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا جناب میں نے اس وقت بھی ایک عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا لیکن میری سنوائی نہیں ہوئی تھی. اب دیکھنا یہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب جیسا جو سینئر وکیل ہے اور اس نے الیکشن ٹرائبونل میں جانے کی بجائے ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی ہے، ریٹ پٹیشن فائل کی ہے 199 میں، تو کیا وہ کوئی ریلیف لے پائیں گے یا وہ پھر ان کو زیرو سے ٹرائبونل میں جانا پڑے گا؟ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.